جمعرات کے دن دولت کی خاص تسبیح پڑھنے پہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ دولت کا سلطان سب سے تگڑا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظیفہ دولت کا سب سے خاص وظیفہ، دولت کا سب سے مجرب وظیفہ۔ جو بھی میرا بھائی بہن اپنی زندگی میں یہ وظیفہ کر لے، اس کو پوری زندگی دولت کی، پیسوں کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے پیارے ناظرین، میری بہنوں، میرے بزرگوں اور میرے ساتھیوں، آپ لوگوں کو جو وظیفہ آج بتاؤں گا یہ سب سے خاص وظیفہ ہے، سب سے بہترین وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ اگر فوراً سے مالی مشکلات کا حل چاہتے ہو، اگر آپ لوگ اپنی زندگی میں دولت کے ڈھیر لگانا چاہتے ہو، اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کا گھر پورا دولت سے بھر جائے، گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہ رہے، گھر میں کبھی بے برکتی نہ رہے، وہ تمام مسائل رزق کے اور دولت کے آپ لوگوں کو اگر ہے، اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں رزق اور دولت کے، تو آپ لوگ اس خاص وظیفے کو چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ میرے دوستو، آپ کو جو وظیفہ بتایا جاتا ہے، جو عمل بتایا جاتا ہے، وہ بے حد خاص عمل بتایا جاتا ہے کہ جس کو پڑھنے سے آپ کی زندگی میں فوراً سے دولت آ جائے گی، آپ کی زندگی میں فوراً سے پیسہ آ جائے۔ یہ ایک آزمودہ وظیفہ ہے۔ آپ لوگ اس وظیفے کو کس طرح پڑھیں گے کہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے جب آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھنے لگیں، دل میں حاجت رکھ لیں کس حاجت کے لیے آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سالوں سال سے جاب کی تلاش میں ہیں، اچھی جاب چاہتے ہیں، تو آپ لوگ ذہن میں اپنی یہ نیت کر لیں کہ مجھے اچھی جاب مل جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ یا میری بہنیں جو ہے وہ بھی یہ وظیفہ پڑھتے وقت یہ کہیں کہ میں یہ فلاں فلاں مقصد کے لیے، فلاں فلاں حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کو دولت تو ملتی ہی ہے، ساتھ میں عزت بھی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ وظیفہ آپ بیماریوں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو اگر لگتا ہے یا واقعی میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ شدید بیمار ہیں، آپ طرح طرح کے علاج کروا کے تھک چکے ہیں اور آپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا، آپ ڈاکٹروں کے پاس جا کر تھک چکے ہیں، تو میرے دوستو، یہ وظیفہ شدید سے شدید بیماریوں کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کی بیماریاں بھی فوراً سے ختم ہو جائے گی۔ میرے دوستو، رزق کے لیے، دولت کے لیے، بیماریوں کے لیے اور بے اولادی کے لیے، اگر آپ بے اولاد ہیں، اگر آپ نیک اور اچھی اولاد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میرے دوستو اس وظیفے کو چلتے پھرتے آپ لوگ 3 دن پڑھنا ہے، لیکن آپ لوگ سب سے پہلے جمعرات کے دن پڑھ کے دیکھیے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ایک دن میں فائدہ حاصل نہ ہو تو پھر 3 دن تک یہ عمل کر لیجئے گا۔ اس عمل کو پڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگ وضو کر لیں تو بہت زیادہ بہتر ہے، اچھی طرح وضو کر لیں، کیونکہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، اگر آپ لوگوں کا وضو بہتر ہوگا تو وظیفہ بھی آپ کا صحیح طرح اثر کرے گا۔ تو اس لیے آپ لوگ جب یہ وظیفہ پڑھنے لگیں تو اچھی طرح وضو کر کے سکون سے ایک جگہ پر بیٹھ جائیں۔ سکون سے بیٹھ کر اگر گھر میں ہیں، کام پر ہیں، جہاں کہیں بھی موجود ہو، یہ وظیفہ وضو کر کے سکون سے ایک جگہ آرام سے بیٹھ جائیں اور یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے میرے دوستو، جب یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں تو 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو، اس درود پاک کو 3 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا۔ درود ابراہیمی اگر پڑھنا چاہیں، اگر آپ کو درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، وہ سب سے بہتر اور سب سے جو ہے وہ پاورفل درود پاک ہے۔ آپ وہ درود پاک پڑھ لیجئے گا 3 مرتبہ، اور اس کے بعد جیسے ہی آپ
3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد 1 مرتبہ آپ لوگوں کو سورۃ فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میرے دوستو، درود پاک سب سے پہلے پڑھیے گا۔ اس سے پہلے حاجت کو یا مشکل کو ذہن میں رکھ کے اس کی نیت ضرور کیجیے گا، اور پھر درود پاک پڑھیے گا، اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیجیے گا۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد جب 1 بار سورۃ فاتحہ آپ پڑھ لیں تو اس کے فوراً ہی بعد آپ کو 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 1 مرتبہ آپ لوگ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب آپ لوگوں کو 2 وظائف ملا کے پڑھنے ہیں، یا حیو یا قیوم۔ یہ دونوں وضاحت آپ کو اسکرین پر بھی کہیں نہ کہیں شو ہو رہے ہوں گے، یا تھوڑا سا آپ سکپ کریں گے تو تھوڑا سا آگے کہیں ویڈیو دیکھتے ہوئے جائیں گے تو آگے کہیں پر شو ہو رہے ہوں گے۔ یہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور کس طرح پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ پڑھیے گا یا حیو یا قیوم، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ پڑھیے گا یا حیو یا قیوم، یہ 2 ہو گیا۔ اس طرح آپ کو یہ وظیفہ یا حیو یا قیوم ملا کے 99 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 99 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو فوراً سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے، اپنی تمام مشکلات کے لیے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام بیماریوں کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیے گا۔ اگر آپ کو جاب کے مسائل ہیں تو جاب کے لیے دعا مانگیے گا، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہو تو قرضوں کے لیے دعا مانگیے گا۔ جس طرح کے بھی آپ کو مسائل ہو، اگر شادی کا مسئلہ ہو، شادی میں کسی قسم کی رکاوٹیں ہو تو اس کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیے گا۔ میرے دوستو، اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، اور میرے دوستو اس ویڈیو کو آگے بھی ہو سکے تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ کیا پتہ کوئی دکھی بہن بھائی یہ وظیفہ پڑھ لے تو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اس کے لیے کوئی آسانیاں پیدا ہو جائے، اس کی زندگی میں بہتری آ جائے۔ تو میرے دوستو ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا اور اس عمل کو ضرور کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔